الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صحیح بخاری کا سبق شروع ہو رہا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ حدیث کے اور بالخصوص صحیح بخاری کے پہلے درس میں چند مضامین بیان فرماتے تھے. چونکہ آج بہت کم وقت ہے اس لیے ان سارے مضامین کا اس مختصر درس میں احاطہ افسوس ہے کہ ممکن نہیں. لیکن وہ جو چند مضامین بیان فرماتے تھے انہی میں سے دو ایک مضمون مختصراً اس وقت آپ کے سامنے اس ابتدائی درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے جو بات ہمارے اکابر اساتذہ حدیث کے درس میں بہت تفصیل سے بیان کرتے تھے وہ ہے دین و شریعت میں حدیث و سنت کا مقام. خصوصاً اس دور میں جب کہ ایک گمراہی امت مسلمہ کے اندر یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن ہماری رہبری کے لیے کافی ہے اور صرف قرآن کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے. حدیث و سنت کا دین و شریعت میں کوئی ایسا ضروری مقام نہیں ہے. اس دور میں حجیت حدیث اور حدیث و سنت کے دین و شریعت کے اہم ترین سرچشمہ قرآن کے بعد ہونے کی وضاحت کرنا اور اس بارے میں پورا شرح صدر ہونا ہر طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں خود قرآن میں یہ بات اللہ نے صاف کہی ہے کہ میرے نبی و رسول محمد کا کام صرف قرآن کو پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ قرآن کی تشریح کرنا یہ بھی محمد کی ذمہ داری ہے. لقد انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. پھر بیان صرف قولی نہیں ہوگا، عملی بھی ہوگا.
اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسوہ عمل کو کہتے ہیں، اور لِتُبَيِّنَ عام ہے، بیان قولی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اجمالی حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے احکام کا عملی بیان فرمایا، عملی تشریح فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو رأیتمونی اصلی یہ قرآن میں نہیں آئے گا، یہ حدیث و سنت کا موضوع ہے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کیسے رکوع کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، قرآن کی قرأت کتنی اور کیسے کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں دیا گیا بار بار، لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں دیے گئے۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، مختلف اموال کا، اموال نامیہ اور غیر نامیہ، ان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، تفصیلی احکام زکوٰۃ کے قرآن میں نہیں، یہ ہمیں حدیث و سنت سے ملتے ہیں۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان شخصیت، مسلم فرد، مومن یا مومنہ اور مسلم معاشرے، اس کی تشکیل حدیث و سنت سے مدد لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ پورا قرآن پر کوئی اگر نظر ڈالے تو جگہ جگہ پر قرآن مجید نے تفصیلات کے جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ منصب صرف رسول اللہ کا نہیں ہے، رسول صرف ایمان لانے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اس کے احکام کی اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو رسول کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے قول و عمل پر عمل کیے بغیر، اور حدیث نام ہی اس کے قول و عمل کا ہے اور اس کے سکوت تقریری کا ہے۔ حدیث و سنت کی حجیت کے بارے میں میرا مشورہ عزیز طلبہ کو یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے استفادے کے ساتھ معارف الحدیث جلد اول کا مقدمہ غور سے پڑھیں، اور اگر ان کے استاد حدیث بھی اس مقدمے کو پڑھا دیں تو حدیث و سنت کی حجیت کے بارے میں بہت ٹھوس دلیلیں ان کے علم میں، ان کے ذہن میں، ان کی کاپیوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ مقدمہ اس دور کے عظیم ترین محدث علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ حدیث و سنت کی حجیت کے بارے میں اتنی جامع تحریر اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو، بہت مختصر سی گفتگو حدیث و سنت کی حجیت کے بارے میں ہوئی۔ علم حدیث کی اشرفیت، علم حدیث کے تقدس، علم حدیث کے اثرات، علم حدیث کی تاریخ، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے اساتذہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نظری دلائل نہیں، تاریخ کا یہ عجیب و غریب گواہی ہے کہ علماء حدیث جتنے گزرے ہیں سلفاً و خلفاً، ان کی زندگی میں جو نورانیت رہی، ان کے چہرے پر جو نورانیت رہی، نضل اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت ہر محدث کے چہرے کو دیکھنے سے ہوتی،
بہت کھلی دلیل ہے۔ واقعی عجیب و غریب بات ہے کہ روئے زمین پر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جس کی زندگی اختصاصاً حدیث کی خدمت میں گزری ہو، آپ اس کے چہرے کو جیسا پر نور دیکھیں گے، اور وہ 90 اور 100 سال کی عمر میں بھی اتنا تر و تازہ اور شگفتہ نظر آتا ہے کہ ایک 20-25 سال کے نوجوان کا چہرہ بھی اس کے سامنے مرجھایا ہوا لگتا ہے۔ یہ جو دعا تھی نضر اللہ عمرہ، اللہ ہمیشہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے، یہ اس دعائے نبوی کی قبولیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ ایمانیات کے سلسلے میں تو کلمہ طیبہ کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے ہے اقرار توحید لا الہ الا اللہ، اور پھر ہے ایمان بالرسالت محمد الرسول اللہ۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انسان کی عملی ترقی میں ترتیب معکوس ہوتی ہے۔ پہلے انسان اتباع کرتا ہے محمد الرسول اللہ کا، پھر پہنچتا ہے رضا الہی، محبت الہی اور خشیت الہی کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے حدیث و سنت کا علم اور اس سے قلبی تعلق، اس کا احترام، اور ہر حدیث کو اس لیے پڑھنا کہ اس پر یہ میری زندگی میں داخل ہو جائے، یہ میرے کردار کا جزو لا ینفک بن جائے۔ جتنا زیادہ اس نیت کا استحضار ہوگا اتنا ہی زیادہ علم حدیث حاصل کرنے کا نفع ہوگا۔ اس کے بعد چند کلمات امام بخاری اور ان کی اس کتاب الجامع الصحیح والمسند کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے امام بخاری کی والدہ ماجدہ، امام بخاری یتیم تھے، باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ماں، عظیم ماں جس ان کو ہزاروں سلام، اس ماں کے دل کی ایک تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث بنے، خادم حدیث بنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث و سنن کا جامع بنے۔ شاید پیدائش سے پہلے سے اس کے لیے دعا مانگتی ہوں گی، پیدائش کے بعد سے تو ان کا دعا کا اہتمام بہت بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک عجیب امتحان کا وقفہ آیا جب تقریباً 6 سال کی عمر میں امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ماں پر قیامت ٹوٹ گئی، بہت غمگین ہوئی ماں کہ میرے بیٹا اب تو نابینا ہو گیا، اب یہ علم حدیث کیسے حاصل کرے گا، میرے تو سارے ارمان لٹ گئے۔ لیکن امید نہیں کھوئی اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا۔ ایک مدت تک وہ اللہ کے سامنے روز ہی گڑگڑاتی رہی اور دعاؤں کا اہتمام کرتی رہی، اللہ سے اپنے معصوم بچے کی آنکھوں کی روشنی کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہیں کہ ایک رات میں ان کو بشارت ہوئی۔ تاریخ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، تراجم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بشارت ہوئی ان کو، اور صاف صاف کہا گیا تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کے گئیں اور اپنے بیٹے جو سو رہا تھا بچہ، اس کو جگایا، بچہ جاگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا محمد تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو محمد ابن اسماعیل 6 سال کا معصوم بچہ وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، جی امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا پہنے ہوں، میں کیا اوڑے ہوں، سب بتایا بچے نے۔ بس ماں سجدے میں گر گئی، ماں سجدے میں گر گئی کہ اللہ مہربانی آپ کی کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب جب آپ نے یہ دعا قبول کی ہے تو میری اصل دعا بھی آپ ضرور قبول کیجیے گا۔ اللہ نے اس ایک گمنام عورت کی دعاؤں کی قبولیت کا ایسا معجزہ دکھایا کہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر
کہ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بنے اور ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ بنی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی دعاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ اگر امت کے اکثر افراد شتر بے لگام ہیں تو ماؤں کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ مائیں دعاؤں کا وہ اہتمام ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے رحمت خاصہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں اور ان کی اولادوں کی طرف متوجہ ہو۔ اور جو ماں اہتمام کرتی ہے بلا کسی شک کے قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اولاد سورج چاند کی طرح زمانے میں چمکتی ہے۔ ایک دوسری بات سبق آموز، امام بخاری نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں اور امام بخاری ان پر پنکھا جل رہے ہیں، پنکھے سے ہوا کر رہے ہیں، اور اذب عن رسول اللہ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مکھیاں ہیں جو حضور کے چہرے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور امام بخاری اپنے پنکھے کی ہوا سے آپ کے چہرے انور سے ان مکھیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے کسی صاحب دل سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے امام بخاری کو یہ تعبیر بتائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے کمزور اور ضعیف یا موضوع قسم کی حدیثوں کو تم اللہ کے رسول کی طرف اسناد سے دور کرو گے۔ خواب سچا ثابت ہوا، امام بخاری نے کمر کس لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک عظیم استاد شفیق استاد نے ایک بار ایک مجلس میں جملہ کہا جس میں اور حضرات بھی بیٹھے تھے، ان کے شاگرد بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی محنت تم میں سے کوئی کرے کہ اللہ کے رسول کی طرف انتہائی پختہ اور صحیح احادیث کو الگ کر دیا جائے۔ امام بخاری 3 صدی ہجری کے تھے، یہ ذہن میں رکھنا، اور امام بخاری نے طلب حدیث علم حدیث کے لیے خراسان اور مصر و شام کے طویل اسفار کیے، اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مشائخ سے استفادہ کیا۔ میں مشائخ کی متعین تعداد اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے استاد کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو اصح قول ہے وہ کیا ہے، اور اساتذہ کی تعداد روایات کے اعتبار سے 2-3 قسم کی بیان کی گئی ہے۔ کم سے کم 100 اساتذہ وہ ہیں جن سے امام بخاری نے روایت کی ہے اور جن سے ان کی شاگردی کا سلسلہ بلا کسی شک و شبے کی شاگرد، اور وہ 100 اساتذہ ایک مدرسے میں نہیں ملا کرتے تھے۔ کسی استاد سے استفادے کے لیے 1000 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، کسی استاد سے استفادے کے لیے 800 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ لمبے لمبے راستے، لمبی مسافتیں، پرمشقت سفر، غربت کا دور اور غربت کا حال، وہ عجیب مشقت بھری زندگی تھی امام بخاری نے گزاری، اور کیسے کیسے سفر کیے، کیسے کیسے مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا، ان مشائخ کا کیا احترام اور ادب وہ کرتے تھے، کیسا تعلق تھا جانبین سے، استاذوں اور مشائخ کا اپنے شاگردوں سے، شاگرد سے اور شاگرد کا اپنے استاذ و مشائخ سے۔ اللہ جزائے خیر دے ان تمام اصحاب تراجم اور اصحاب سیر کو جنہوں نے بڑی حسین خوبصورت مفید جزیات کو جمع کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے استاد سے یہ بات سن کر یہ کمر کس لی کہ مجھے اس کام کا بیڑا اٹھانا ہے۔ چنانچہ 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے امام بخاری نے اپنے اساتذہ و مشائخ سے سنی۔ 6 لاکھ حدیثیں، ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا اس معیار اور شرط کے مطابق جو انہوں نے اپنے نزدیک الجامع الصحیح والمسند کے لیے پسند کی تھی، جس میں جو شرائط ہیں تفصیلی طور پر وہ آپ کو آئندہ سبقوں میں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی کہ امام شافعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی صحت کے لیے کیا شرطیں وضع فرمائیں، اور پھر ان شرطوں کو کیسے باریک بینی کے ساتھ نبھایا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مصنفین جانتے ہیں کہ وہ کسی کتاب کے لکھتے وقت کوئی ایک معیار طے کرتے ہیں،
اور کتاب کے لکھنے کی مدت بڑھتی جاتی ہے اور بسا اوقات معیار گھٹتا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے اور ہمت کم ہوتی ہے، چنانچہ وہ معیار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ بہت سے مصنفین کی کتابوں میں غور سے پڑھنے والے قارئین اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کی شروع کی جلدوں میں جو تفصیل ہے، جو اطناب ہے، جو تحقیق ہے، وہ آخر میں کم ہوتا گیا، اس لیے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے ان کی عمر کا سورج ڈھلنے لگتا ہے اور ان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب کی تکمیل سے پہلے میرا وقت موعود آ جائے، تو وہ تھوڑا سا معیار کو گھٹا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معیار پہلی حدیث میں قائم کیا وہ آخری حدیث تک انہوں نے باقی رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح کی بے پناہ خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات جس نے ان کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دلوایا وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ خصوصیات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح کی فقہی خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں دو تین خصوصیات کی طرف محض برکتاً سعادت کے حصول کے لیے اشارہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر روایت نہیں کیا، حدیث کے مختلف حصوں کو مختلف ابواب میں الگ الگ ذکر کیا۔ اس میں ایک مقصد تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے جس حصے سے جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ انہوں نے اس حکم کے لیے ایک باب مقرر کیا، اس حکم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمۃ الباب باندھا، یعنی عنوان لکھا، اور وہاں پر حدیث کا وہ ٹکڑا نقل کر دیا۔ اس کو تکرار نہیں کہتے، اس کو ایک حدیث کا مختلف مقامات پر اعادہ نہیں کہتے، بلکہ یہ دراصل استنباط احکام، استنباط مسائل، استنباط فوائد چاہے خبری ہوں چاہے احکام کے ہوں، ان کے لیے امام بخاری نے استنباط کو آسان کرنے کے لیے ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر نقل کرنے کے بجائے حدیث سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، تو الگ الگ مسئلے کے لیے الگ الگ انہوں نے باب باندھا جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور وہاں حدیث کے متعلق حصے کو نقل کر دیا۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب صحیح بخاری کی اہم ترین خصوصیات میں سے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری صرف محدث نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ دقیق النظر، محدثین کے ساتھ ساتھ، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ استنباط حدیث کے بھی امام تھے۔ عام طور پر محدثین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے استنباط کی خدمت اپنے ذمے نہیں لی، اور اس کا انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اظہار کیا کہ دیکھو میرا جو اصل ترجیح ہے وہ احادیث کے ذخیرے کو پیش کر دینا ہے۔ میں وہ عطار ہوں کہ جو جڑی بوٹیوں کو لا کر جمع کر دیتا ہے، لیکن اس میں سے کس جڑی بوٹی میں کس کو کس نسخے میں استعمال کرنا ہے یہ بیان کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہے۔ چنانچہ محدث اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، مستورات کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو محدث اعمش نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں بتا سکتا۔ تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے تو اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سلسلے کی، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل حدیث کی روایت میں کرتا ہوں، لیکن جہاں امام شافعی موجود ہوں وہاں اعمش کا فتویٰ دینا جائز نہیں۔ یہ ہے علماء مخلصین کا ایک دوسرے کے تخصص اور مقام کا احترام، ایک دوسرے کی قدر، کہ یہ کام میرا نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے مسئلہ میں نہیں بتا سکتا، مسئلہ ان سے پوچھو۔ یہ احترام صحابہ کرام میں عام تھا، اور یہ احترام بغیر اخلاص اور بے نفسی کے کوئی کسی معاصر عالم کا کر ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الصحیح میں جو ان کی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ کبھی کسی ایسے راوی سے روایت نہیں کریں گے جس کی کم سے کم ایک مرتبہ اپنے شیخ سے ملاقات ثابت نہ ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا مقام الجامع الصحیح کے بعد نمبر 2 پر امت کی اکثریت کے نزدیک مسلم ہے،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کو شرط نہیں لگاتے، معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ یہ راوی جس راوی سے روایت کر رہے ہیں یہ دونوں ہم عصر ہیں، ایک زمانے میں تھے، اس لیے ان کی ملاقات عین ممکن ہے، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے روایت کیا ہے تو ہمیں اس کو کافی سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ اب آپ سوچو ذرا، غور کرو، یہ تحقیق کرنا کہ ہزاروں راویوں میں سے اس راوی کی اپنے شیخ جس سے وہ روایت کر رہے ہیں ملاقات ثابت ہے کہ نہیں، اس پر کتنی تحقیق کرنی پڑی ہوگی، کتنے لوگوں سے معلوم کرنا پڑا ہوگا، ان کے زمانے کے لوگوں کے احوال کتنے چھان بین کرنی پڑی ہوگی، تب جا کر اس بات کا ناقابل انکار ان کو ثبوت ملا ہوگا کہ لقاء ثابت ہے، ملاقات ثابت ہے، تاکہ وہ ایک ادنا درجے کا شبہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ صحت حدیث کے بارے میں، حجیت حدیث کے بارے میں، تدوین حدیث کی تاریخ کے بارے میں جو فتنے اور شکوک و شبہات بہت بعد میں اٹھے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے یہ اسلام کا کہ جو گمراہیاں، غلط فہمیاں، جاہلانہ یا معاندانہ خیالات امت میں صدیوں بعد پھیلنے والے تھے، اس کا سد باب اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے سے ان عظیم محدثین کے ذریعے کرا دیا۔ تدوین حدیث کی تاریخ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اساتذہ کرام سے امید ہے کہ مختصراً ضرور، بہت طویل ترین محاضرہ محفوظ نہیں رہتا، لیکن تدوین حدیث کی تاریخ پر درس حدیث کے شروع میں ایک روشنی ضرور ڈالیں، تاکہ اس پروپیگنڈے کا ابھی سے ازالہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بہت بعد تک حدیثیں نہیں لکھی گئی۔ یہ انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ بلا شبہ ایک مدت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتائے رکھا کہ لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن یا سوى القرآن، تم لکھو تو قرآن ہی لکھو۔ اس وقت لکھنے پڑھنے کے اتنے وسائل نہیں تھے، الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، تو آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا، خدشہ ہوتا تھا کہ میرا جملہ اللہ کے کلام کے ساتھ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ ہی کے زمانے میں اللہ کے رسول کی اجازت سے ایک مدت کے بعد جب صحابہ کو اچھی طرح فرق معلوم ہو گیا تو خود حضور کے حکم سے صحابہ نے لکھنا شروع کیا، اور صحابہ کے زمانے میں صحیفے تیار ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا مخطوطہ صحیفہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اپنے دور میں کیسا صحیفہ تیار کیا تھا۔ سیدنا علی کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں اللہ کے رسول کے ارشادات لکھے جاتے تھے، اور بھی صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جن کے پاس آپ کے ملفوظات، آپ کے ارشادات مرتب ہوتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا حافظہ، صحابہ کرام کی یادداشت، صحابہ کرام کا اہتمام، ان احادیث کے آپسی مذاکرے کا، مسائل کے درپیش آنے کی صورت میں صحابہ کرام کے مذاکرے میں قرآن و سنت ہی کا حوالہ ہوتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ارشادات نبوی محفوظ تھے، اور اس کے بعد تو پھر بڑا اہتمام شروع ہوا، اس بات کا بہت اہتمام شروع ہوا۔ صحابہ ہی کے دور سے متعدد صحابہ نے احادیث کا لکھنا شروع کیا اور اپنے اپنے صحیفے مرتب فرمائے۔ تابعین نے اس کام کو اور بہت آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر دور آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے موطا لکھی۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یا بتایا گیا ہوگا کہ موطا امام مالک الجامع الصحیح نہیں ہے، یعنی اس میں انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ عملی زندگی کے متعلق جو احکام ہیں بس وہ مرتب ہو جائیں۔ تو وہ ایک دستور ہے، وہ اسلامی حکومت کا ایک دستور ہے کہ کس طرح پر معاشرہ چلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا۔ پھر متعدد ائمہ نے مسند مسانید لکھی، امام ابو حنیفہ کی مسند ہے، امام شافعی کی مسند ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اور پھر یہ کام آگے بڑھتا چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
نے ایک انتہائی کامیاب زندگی گزاری، مگر ان کی زندگی کا یہ عجیب و غریب ایک سبق آموز تجربہ ہے کہ زندگی کے آخری سالوں میں انہیں ناقابل تصور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حیرت زدہ رہ جاتا ہے انسان اگر قانون ابتلا پر یقین نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے رفع درجات کے مختلف اندازوں کا استحضار نہ ہو تو انسان سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہو، جس نے وراثت نبوت کے اتنے بلند معیار کو حاصل کیا ہو، جس نے دین اور امت کی خدمت کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہو، اس کو زندگی کے آخری ایام میں ایسی تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ حاسدین کے حسد کا شکار ہوئے، پروپیگنڈے ہوئے، حکومت وقت کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا اور ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ وہ علاقہ جہاں انہوں نے اتنی عظیم خدمات انجام دی تھی وہ انہیں چھوڑ کر آخر عمر میں پردیس میں جا کر موت کو گلے لگانا پڑا، دوسری جگہ جا کر ان کا انتقال ہوا۔ بہت عجیب غریب صفحات ہیں ان کی زندگی کے آخری تاریخ کے، اور یہ عجیب بات ہے اکثر ائمہ اور علماء چوٹی کے ممتاز ترین لوگ جن کو پلکوں پر بٹھایا جانا چاہیے تھا، اور بعد والے لوگوں کو جو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، جیل میں انتقال ہوا، شہید کیے گئے، امام احمد بن حنبل کو کے ساتھ کیا ہوا، کتنی سخت تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، امام مالک کے ساتھ کیا ہوا، امام شافعی کے ساتھ کیا ہوا۔ امام شافعی کو تو سزائے موت سنائی گئی اور یمن سے گرفتار کر کے بیڑیوں میں جکڑ کر امام شافعی لائے گئے اور دربار میں حاضر کیے گئے، جلاد طلب کر لیا گیا، قریب تھا کہ امام شافعی کی گردن اڑا دی جاتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت کے سامنے بہت کچھ کہا، حق کی گواہی دی، اور اس سے متاثر ہو کر اللہ کے فضل سے خلیفہ وقت نے امام شافعی کی رہائی کا حکم دیا۔ تو یہ عجیب و غریب داستان ہے، اور وہ آدمی لوگ نہیں سمجھ سکتے جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجات اکثر انہی لوگوں کو ملتے ہیں جن کو دنیا میں اللہ امتحانات سے گزارتا ہے۔ امتحانات تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی امتحانات کی شدت کی گواہی خود اللہ نے دے دی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں صرف تفریح کی امید کرنا، یہاں صرف مزے کی تمنا کرنا، یہ اس درجے کی نادانی ہے کہ ہم اب اس دنیا کو سمجھے ہی نہیں۔ کوئی طالب علم امتحان حال میں تفریح کے انتظار میں نہیں رہتا، اسے معلوم ہے کہ امتحان حال میں تو امتحان دینے کے لیے جانا، کامیابی کے بعد مرحلہ آئے گا تفریح کا۔ یہ پوری دنیاوی زندگی فی الجملہ دار البلاء، دار الابتلاء، دار الامتحان ہے۔ اس کو صرف تفریح کے نیت سے دیکھنا اور زندگی کا منصوبہ صرف عیاشی کے مقصد سے بنانا بنیادی طور پر اس دنیا کی تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ یہ ہے ہی نہیں، قطعاً اس کام کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے اور امتحان کو ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی اجازتیں دی ہیں، نفس کا بوجھ ہلکا کرنے کی، تھوڑا آرام کرنے کی، تھوڑی خواہشات پورے کرنے کی، تھوڑا کھانے پینے کی، لیکن یہ قطعاً مقاصد نہیں ہے، یہ صرف امتحان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے۔ بس یہ چند کلمات اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم ترین کتاب الجامع الصحیح کے افتتاحی درس میں عرض کر سکا، اس لیے کہ مجھے ابھی اسی وقت فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے۔ مختصر سی دعا برکت کے طور پر کر لی جائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جس کتاب کو امام بخاری نے اس طرح لکھا کہ ہر حدیث
ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وہ تازہ غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے، پھر ایک حدیث لکھنے کے بعد دوبارہ غسل کرتے تھے، دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے عشق و محبت۔ تو جو طالب علم یہ چاہتا ہے کہ حدیث نبوی کا نور اس کے سینے میں منتقل ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کو ایک مناسبت ہو، اسے چاہیے کہ وہ درس حدیث میں شرکت سے پہلے اگر وہ تازہ وضو کر سکے، چاہے وہ پہلے سے باوضو ہو، اگر وہ پہلے سے باوضو ہے تب بھی دوبارہ اگر اس نے وضو کیا تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں غسل تو نہیں کر پا رہا لیکن تازہ وضو تو کر رہا ہوں۔ عطر لگائے، خوشبو لگائے، ادب کے ساتھ حدیث کے درس میں شرکت ہو۔ بالکل اس طرح کے بے وضو غفلت کے ساتھ اگر کہیں خدا نخواستہ ہماری شرکت تفسیر و حدیث کے درسوں میں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نور کے علم کے نور سے محروم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللہم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، ان ائمہ حدیث اور بالخصوص امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری، اللہ ان کی حسنات کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما، کوئی نسبت عطا فرما۔ اللہ ان کی حسنات کا، علمی اور عملی حسنات کا، ان کے بلند حوصلے کا، ان کی محنت و جانفشانی کا، ان کا ذات رسول سے عشق اور حدیث رسول کے ادب کا کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما، کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، اے امت کی تمام اپنی بندیوں کو، ہر ماں کو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی دعا امام بخاری کی والدہ نے کی تھی، امام بخاری کی ماں نے کی تھی۔ رب کریم ہم سب کو نیک و صالح بنا، علم نافع کا حامل بنا۔ اللہ غرور و تکبر سے اور ہر طرح کے ظاہری، حیوانی اور باطنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس بات کی لاج رکھ لیجئے کہ آپ نے ہم کو قرآن و حدیث کے علوم کا طالب بنایا۔ اللہ، اس کی معنویت اور اہمیت کو اللہ ہمارے دلوں پر کھول دیجئے، ہمیں جہل مرکب سے نکال دیجئے، ہمیں علم حقیقی عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بنا دیجئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔